ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جوش صاحب کو یہ دیکھیے کہ جیسے ابھی فراست نے کہا اعتراض ہے ان پر تکرار کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کیمرہ آپ کو ادھر سے لے رہا ہے, ایک کیمرہ آپ کو ادھر سے لے رہا ہے, ایک کیمرہ ادھر سے لے رہا ہے, ایک کیمرہ ادھر سے لے رہا ہے. ایک ہی ڈاکٹر اسلم فروخی ہیں, لیکن ٹیکنیکل دیکھیں گے تو جی 6 اسلم فروخی ہیں. تو جوش صاحب بھی اتنے زاویوں سے تصویر لیتے ہیں. چونکہ دیکھیے مصوری جوش صاحب کا مسئلہ ہی کیا, جوش صاحب تجریدی آدمی نہیں ہے, تجسیمی ہے. جی ہاں بالکل, جوش صاحب تجریدی نہیں ہے, تجسیمی ہے. تو لہٰذا اتنے زاویوں سے وہ کیمرہ فٹ کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو بظاہر تکرار نظر آتی ہے, وہ تکرار نہیں ہے. اور پھر چونکہ ان کی طبیعت میں ایک ضد ہے, شدت ہے, اور چونکہ احتجاج ان کا لہجہ ہے, للکار ہے, واشگاف انداز ہے, تو لہٰذا اس میں آدمی ہیمرنگ کرتا رہتا ہے. آپ یہ دیکھیں جوش صاحب نے اپنے آپ کو کہیں دہرایا نہیں ہے. کیوں جی؟ یہ اعتراض کہیں نہیں دہرایا جوش صاحب نے اپنے آپ کو پوری شاعری. خطابیہ لہجہ ہے, یہ اعتراض اقبال پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ کس سے زیادہ ڈائریکٹ کیا ہوگا؟ جس خاص سے ایک سیاسی لیڈر نے تو یہاں جہانگیر پارک میں تھا, اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی مجھ پہ الزام ہے کہ میں جلاؤ گھراؤ کرواتا ہوں. یہ تو اقبال نے کہا ہے, جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. انہوں نے کہا یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں گھراؤ جلاؤ کے چکر جو ہے انہوں نے چلایا. میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جوش صاحب جو تھے پاکستان میں اور پاکستان سے پہلے بھی انہوں نے خود بہت سے مواقع ایسے پیدا کیے, ان کے ذہن نے, ان کے فکر نے, ان کے انداز نے اپنے مخالف بنائے, اور مخالفوں کو ایسا موقع ملا کہ انہیں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے جتنے آپ جوش کے نقاد دیکھیں گے, چاہے کلیم الدین احمد, تو کلیم الدین احمد کی بات کوئی جوش کے سلسلے میں کوئی ایسی فیصلہ کن بات نہیں. یہاں بھی نصیب صاحب نے جو بات کی تھی, اصل میں خود کتنے لوگ یعنی جو ترقی پسند نقاد کہلاتے ہیں یا فلسفیانہ نقاد کہلاتے ہیں, خود ان کے بیان میں اور ان کے مضامین میں کتنی کلیئرٹی ہے. ذرا ممتاز حسین صاحب کے مقالات میں کتنی وضاحت ہے کہ ممتاز صاحب سمجھ میں آ جاتے ہیں, 10 دفعے پڑھیں تو ممتاز صاحب سمجھ میں نہیں آئیں گے آدمی کے. انگریزی کا لفظ ہے کنفیوزڈ. ہمارے اکثر نقاد کنفیوژن میں مبتلا ہیں, فیصلہ نہیں کر پاتے کہ انہیں کہنا کیا ہے, کچھ نہیں کہتے. اجل صاحب کتنی عجیب بات ہے کہ جوش صاحب کی یہ جو تکرار والی بات ہے, جس کو میں تفصیل پسندی سمجھتا ہوں, جوش صاحب کی طبیعت میں ایک تفصیل پسندی تھی. کمال ہے, اتنی طویل نظمیں ہیں ایک طرف, اور اختصار کا یہ حال ہے کہ رباعی ہے. اور کمال یہ ہے کہ امجد حیدرآبادی اور جگت موہن لال رواں یہ بھی تھے, مگر یہ دونوں ان کا نام رباعی کی صنف میں ہے, اردو شاعری میں نہیں. اس لیے کہ انہوں نے کچھ اور کہا ہی نہیں, رواں صرف اپنی یعنی یہ دیکھیے لیکن یہ بات کہ اگر جوش صاحب کچھ بھی نہ لکھتے نا ڈاکٹر صاحب, صرف رباعیاں کہہ کے بھی چھوڑ جاتے تو بھی بڑے شاعر ہوتے. جوش نے اردو رباعی کو نیا ذہن دیا. بالکل, اس میں اتنی حکیمانہ اور عارفانہ باتیں اب یعنی جوش صاحب کی رباعی کے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ نیا پن نہیں, جو فکر کی بات کر رہے تھے کہ آپ اور اقبال سے جو میں نے کہ اب اس طرح کی رباعی کہنا جہاں اقبال کا پورا فلسفہ خودی موجود ہو کہ دل ہوتا ہے رو براہ گاہے گاہے, رو لیتے ہیں بھر کے گاہے گاہے, اس ڈر سے خودی خدا نہ بن جائے کہیں, کر لیتے ہیں ہم گناہ گاہے گاہے. اب یہاں فلسفہ نہیں ہے, یعنی استدلال نہیں ہے, اس گر سے خودی خدا نہ بن جائے کر لیتے ہیں ہم گناہ. جاتے جاتے ایک اور اشارہ کر لوں, ساقی کا بہر طور نظارہ کر لوں. جو آپ کہہ رہے ہیں, جو احتجاجی جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ احتجاج یہاں ہے کہ جاتے جاتے ایک اور اشارہ کر لوں, ساقی کا بہر طور نظارہ کر لوں, آدم کا ناخلف فرزند ہوں اے جوش, اس یہاں سے اگر کبھی کنارہ کر لوں. ہاں یہاں فکر نہیں ہے, استدلال نہیں ہے, تمام استدلال. رباعی کے بہت بڑے شاعر ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, حکیم راغب مراد آبادی صاحب, اور رباعی پر گفتگو ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کچھ کہیں راغب صاحب. کیا ان میں محاسن ہے. نکلے لب گل سے آ خوشبو بن کر, نکلے لب گل سے آ خوشبو بن کر, سر میں آئی رمیدہ آہو بن کر, سر میں آئی رمیدہ آہو بن کر, سر سے گئی دل میں ان کی تصویر لیے, تصویر ٹپکنے لگی آنسو بن کر.
जोश साहब के कलाम में जो तो सनाए बताया कि मुनाफिकत के हवाले से खिलाफ लिखी थे गई क्या है। कहने? मैंने सनाए मुनाफिकत बताया का के खिलाफ लफ्ज़ थे वो। जिम्मेदारी से इस्तेमाल यहाँ किया बहुत सही है। कहा। जी हाँ, इतना उर्दू में किसी शायर ने हाँ, इस मौजू पे नहीं है। मुनाफिकत के इस पहलू पर कोई इजहार ख्याल नहीं किया, और अगर किया है तो बहुत हल्के अंदाज से। हम नक्कादों के लिए भी उन्होंने साफ साफ समझाने की कोशिश की है और डांटने की कोशिश की है कि लैलाए सुखन को आंख भर कर देखो, लैलाए सुखन को भर कर देखो, कामूज और लुगात से गुजर कर देखो, अल्फाज के सर पर नहीं उड़ते मानी, अल्फाज के सीने में। ये नाक़िदों के लिए है। मेरा फरमान साहब, मैं अर्ज करूँ आपसे कि बाज़ मनाजिर ऐसे हैं अरे जो आपको पूरी उर्दू शायरी में किसी के यहाँ नहीं मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि जोश साहब पर जो एतराज़ात हुए हैं अब तक, उसकी बुनियाद दरअसल नियाज़ फतेहपुरी ने रखी थी, और शख्सी उन्होंने तख्लीकी एतराज़ात किए। नहीं, तख्लीकी एतराज़ात किए, लेकिन फनी एतराज़ात फनी अरसे तक करते रहे वो, वही फनी एतराज़ात, मुसलसल वो निगार में छपते रहे। लेकिन शाहिद अहमद दहलवी ने शख्सी एतराज़ात। मसलन उनका ये एतराज़ मैं बयान करता हूँ। मैं तालिब इल्म था सन 1945। जोश साहब की बड़ी नज़्म का एक टुकड़ा सीने वजूद में अदम का, सीने अदम में वजूद का पेचोताब शाया हुई आजकल में, और उसके बाद असर साहब ने, नियाज साहब ने और बाज़ दूसरे लोगों ने जोश साहब की हैदराबादी ने लफ्ज़ियात पर जो वो तो नियाज के बड़े फेवरेट आदमी थे। लेकिन जोश साहब ने किसी एतराज़ का कोई जवाब नहीं। हाँ, नहीं, वो तो कोई जवाब नहीं। एक और बात और किस्सा बड़ी ये बहस था चली कि थी। सबने इकरार किया है। अभी जैसा आपने कहा कि नियाज फतेहपुरी जो थे, मालहू अलैह में तो लिखते थे कि मैं औसत दर्जे के शायर पर नहीं लिखता। हाँ, सही कहा। मैं जो दर्जा अव्वल के और नहीं, और अव्वल जितने के शायर फनी हैं और जिनकी गलतियों से नौजवानों के बहक जाने का सही, इंतजाम सही। नियाज है, साहब से मैं ज़्यादा सिर्फ उन पर कलम उठाता हूँ। तो जोश पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ। लेकिन हुआ ये डॉक्टर असलम साहब कि नियाज ने जब एक दफे कलम उठा दिया जोश पर, तो हर मौने ने हर हिम्मत पड़ गई कि जोश पर वो कलम उठाना शुरू कर दे। एक शोबा ये भी है। हमारे अच्छे शायर हैं, हमें पसंद हैं, बहुत नामी गिरानी शख्सियत है और शायर हैं, और हमें बेपनाह पसंद है वो, लेकिन उनके यहाँ भी ज़बान की गलतियाँ हैं। तो साहब मैं ज़रा सा कते कलाम करता हूँ। फराज साहब, एक बात है, हाँ, एक माफ ज़रा सा कीजिएगा, कते आपको मैं कलाम। रोक रहा हूँ जी कि सबसे अहम बात तो आपने अभी तक एक सवाल ही नहीं किया। जोश साहब की गज़ल दुश्मनी के बारे में आपने कोई सवाल नहीं। ये सारे सवालात मेरे पास मौजूद हैं। इस मसले पर असल में गज़ल जो है तुराबी साहब, कदम पस्तो बलंदे दैर में थर्रा ही जाता है, क्या कहना? चले कितना ही बचकर कोई ठोकर खा ही जाता है। समझती है माले गुल मगर क्या जब्र फितरत है, सहर होते ही कलियों को तबस्सुम आ ही जाता है। जोश साहब गजल के खिलाफ नहीं थे, बल्कि मुसलसल गजल पसंद करते। एक थीम होना चाहिए। नहीं, मगर साहब देखिए असल ना, में जो ये नज़ीर तुराबी साहब कह रहे थे, ये असल में उनका जो तनतना है, हाँ। लहजा जो है, चाहे वो रुबाई कहें, जो गज़ल जो उनके ज़माने में कही जा रही थी, लेकिन जोश जब गज़ल कहते हैं तो ऐसी आला दर्जे की गज़ल कहते हैं। पैसिव गज़ल उन्हें पसंद नहीं है। नहीं, तो अब यानी जब वो बिल्कुल तगज़ुल पर आते हैं, उनकी वो जो गज़ल है हसन आबिद साहब कि तुम्हें आहें सुनने का शौक था, मगर अब बताओ तुम्हें आहें सुनने का शौक था, मगर अब बताओ जो कराहता था तमाम शब्द, वो गरीब जोश तो मर गया। मगर और एक गजल का और इसका जो मतलब, इसका जो वो मिसरा है, कभी हंस के तुमने जो बात की, ये तो हमारा चेहरा उतर गया भाई। अब इस मजमून के दर्जनों शेर उर्दू शायरी में मौजूद हैं। कुछ मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब के जो तंगनाए गज़ल उनका मजमून है, उसके पीछे मेरे ख्याल से गालिब ही वाली बात है कि कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। जोश साहब ने तो वुसअत ढूंढ ली। हाँ, गज़ल के लिए जो एतराज़ है उनका, असल में वो ये चाहते हैं कि वुसअत मेरे बयां के लिए। और असल में गमगीनी और अफसोस ये तो जो साहब नहीं, मगर देखिए इसके बावजूद माफ कीजिएगा हसन आबिद साहब तो मोतरीज हैं तखल्लुसों पे, फानी पर मजमून लिखते हुए उन्होंने लिखा कि फानी ने जिस कौम में गज़ल जैसी गैर फितरी सिन्फ को फितरी बना दिया। उसके फानी पर लिखा करना चाहिए। फराज साहब, अभी तक जो हमने जोश साहब के बारे में बात की, उसमें हमने उनकी रुबाई का बहुत तफसीली जायज़ा लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जोश साहब जो हैं, यानी जो नज़्म का शोबा है, वहाँ एक बड़े नज़्म निगार हैं, बड़े रुबाई गो हैं, जदीद मरसिए के एक बहुत ही देव क़ामत आदमी हैं। मैं असलम फ़ारूक़ी साहब से ये पूछूंगा कि बतौर नसर निगार के
وہ جوش صاحب کو کیسا پاتے ہیں؟ میں جوش صاحب کو 20ویں صدی کا صاحب طرز نثر نگار سمجھتا ہوں۔ بے شک جوش صاحب کی نثر نگاری کا ایک بڑا تفصیلی جائزہ ہمارے بڑے مشہور عالم اور نقاد رشید حسن خان نے لیا ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یادوں کی برات کو جانچا اور پرکھا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یادوں کی برات کا ہر جملہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں اردو کے ایک بڑے شاعر کے قلم سے نکلا ہوا ہوں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر لکھنے والے سے کی معذرت طلب کی جائے۔ جوش صاحب شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، الفاظ کے بادشاہ تھے۔ جو تنتنا، جو گھن گرج، جو موسیقیت، جو ترنم ان کی شاعری میں ہے، وہ ان کی نثر میں بھی پوری طرح ہے۔ موسیقی ان کی نظم میں بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اردو کے بہت کم نثر نگار ایسے ہیں جن کے یہاں الفاظ آپ کو بولتے ہوئے محسوس ہوں۔ یادوں کی برات میں نثر نگار کا اعجاز یہ ہے کہ اس نے الفاظ کو ہمارے سامنے متکلم کر دیا ہے۔ الفاظ ہم سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں وہ اودھ کی فضا سے تعلق رکھتے تھے، اودھ کی شیرخیز فضا سے، اودھ کی نفاست طبع کی فضا سے۔ وہ ان کی پوری کتاب میں اور ان کی پوری نثر میں ہمیں بولتی، گرجتی، گونجتی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے جس طرح جوش صاحب کی نثر کا تجزیہ کیا اور اس کے جو تخلیقی اجزاء ہیں وہ بیان کیے، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ نثر جو ہے داستانوں کی نثر سے قریب ہے؟ تخیل کا اتنا زیادہ دخل ہے کہ وہ ایک سائنٹیفک اور بہت زیادہ یعنی مفکرانہ نثر کے بجائے جو ہے وہ ایک سوڈو پوئٹک نثر محسوس ہوتی ہے۔ کیا یہ اعتراض جو ہے یہ درست جو ہے؟ آخری لفظ آپ نے استعمال کیا اس کی نثر کے لیے، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ اصل میں بڑی خاص بات اس کی نثر کی ہے کہ تصنع ذرہ برابر نہیں ہے، تکلف ذرہ برابر اس کتاب میں نہیں ہے۔ قافیہ پیمائی کہیں کہیں ہونے کے باوجود، جملہ سازی کہیں کہیں، لیکن آپ جوش کی شاعری کو تو نظر میں رکھیں، زبان و بیان کے تمطراق کو وہاں نظر میں رکھیں۔ اس میں کہیں کہیں اس طرح کی بات نہیں آتی، بلکہ یہ چونکہ بغیر حیت کی ایک کتاب ہے، یعنی کسی خاص صنف میں اس کو نہیں رکھ سکتے۔ اور سچ بتا رہا ہوں، اس طرح کی کوئی کتاب سوانے کی اردو تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ یادداشتیں اور ڈائری سامنے رکھی گئی ہیں اور سوانح حیات لکھنے والے نے لکھ دی، اگر اس کے قلم میں طاقت تھی تو وہ مقبول بھی ہو گئی، ورنہ زیادہ سوانح ایسی ہیں کہ جن کا پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ سب کتاب کا تو بڑا لطف، نثر کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اپنے کو پڑھواتی ہے۔